کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کعبہ میں شیطان کو پتھر کیوں مارا جاتا ہے؟ تو جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو شیطان بار بار آپ کو بھٹکانے کے لیے آ رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار 7 چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر شیطان کو مار کر بھگائے تھے۔ تو جس 3 جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے تھے ان جگہوں پر 3 کھمبے بنا دیے گئے ہیں، اور جب بھی کوئی حج کرنے جاتے ہیں تو مینا میں ان کھمبوں کو شیطان سمجھ کر پتھر مارتے ہیں، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو کون کون حج کرنا چاہتا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں، تو اس لیے مشرکین اور منافقین حضرت علی کے پاس آتے اور ایسے ایسے سوال کرتے جس کا جواب آپ نہ دے سکے، مگر اللہ نے آپ کو بے انتہا علم سے نوازا تھا، اسی لیے آپ کے پاس ہر ایک چیز کا جواب تھا۔ اسی طرح ایک مشرک حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا سانپ ایک ایسا جانور ہے جس سے انسان کو صرف نقصان پہنچتا ہے، تو پھر اللہ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا؟ تو حضرت علی نے کہا اللہ اپنی بنائی ہوئی ہر ایک چیز سے محبت کرتا ہے، اور اللہ نے سانپ کو اس لیے پیدا کیا اور اس کے اندر زہر اس لیے رکھا کہ جب سانپ زور زور سے سانس لے تو فضا میں جتنی بھی جان لیوا اور خطرناک بیماریاں ہیں وہ سب اس کے زہر سے ختم ہو جائے، اور انسان کے اندر کئی ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جس کا علاج سانپ کے زہر کے اندر ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ نے سانپ کو کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تم اپنے گھر میں کبوتر پالا کرو، کیونکہ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں اس گھر سے شیطانی جن بھاگ جاتے ہیں۔ کبوتر کے پروں کی آواز جنات کے بچوں کو دور بھگا دیتی ہے، اور کبوتر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور محمد و آل محمد پہ درود بھیجا کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوہ ہمیشہ ڈرا ہوا ہی کیوں رہتا ہے؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا، تو وہ ایک مردار کو دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس سے نہیں آیا، تو آپ علیہ السلام نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں ہی مبتلا رہے۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، جس سے وہ بلی مر گئی تھی، اور اس کی سزا میں وہ عورت دوزخ میں گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھی ہوئی تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی اور نہ پینے کے لیے، اور نہ اس نے بلی کو چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی۔ مکہ مکرمہ حرم میں جب بھی داخل ہوں تو خوبصورت کبوتروں کے یہ جھنڈ زائرین کا استقبال کرتے ہوئے ہر سمت میں نظر آتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کے وہ خوش نصیب کبوتر ہیں جو ہر وقت کعبے اور اس بلد مقدس کی فضیلتوں کو سمیٹتے رہتے ہیں۔ بیت اللہ کے یہ کبوتر ان صالحین کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر غار ثور کے دروازے پر انڈے دے دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق مکہ مکرمہ کے ان کبوتروں کا شکار اور انہیں مارنے کی سخت ممانعت ہے، اور ایسا کرنے کی صورت میں دم یا فدیہ ان کو مارنے والے پر واجب ہو جاتا ہے۔ عمرہ زائرین اور حجاج کرام کے ساتھ ساتھ یہ کبوتر بھی کعبے کے طواف میں مصروف رہتے ہیں۔ اکثر زائرین اپنے صدقے کے پیسوں سے ان کبوتروں کو دانہ ڈال کر خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے واپس اپنے ملکوں کو جانے کے بعد زائرین ان کبوتروں کی رونقوں کو اپنی یادداشت میں تازہ رکھتے ہیں۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
پرندوں میں سب سے زیادہ جس کو امام حسین کی شہادت پر صدمہ پہنچا وہ پرندہ الو ہے۔ امام علی رضا فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا، اور جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا، اور لوگ بھی اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے تھے، وہ اسے کھا کر پھر اڑ جاتا تھا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانے، پہاڑوں اور صحراؤں کو بسا لیا، اور کہنے لگا تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الو پورے دن روزے رکھتا ہے اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ حرم میں جب بھی داخل ہوں تو خوبصورت کبوتروں کے یہ جھنڈ زائرین کا استقبال کرتے ہوئے ہر سمت میں نظر آتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کے وہ خوش نصیب کبوتر ہیں جو ہر وقت کعبے اور اس بلد مقدس کی فضیلتوں کو سمیٹتے رہتے ہیں۔ بیت اللہ کے یہ کبوتر ان صالحین کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر غار ثور کے دروازے پر انڈے دے دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق مکہ مکرمہ کے ان کبوتروں کا شکار اور انہیں مارنے کی سخت ممانعت ہے، اور ایسا کرنے کی صورت میں دم یا فدیہ ان کو مارنے والے پر واجب ہو جاتا ہے۔ عمرہ زائرین اور حجاج کرام کے ساتھ ساتھ یہ کبوتر بھی کعبے کے طواف میں مصروف رہتے ہیں۔ اکثر زائرین اپنے صدقے کے پیسوں سے ان کبوتروں کو دانہ ڈال کر خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے واپس اپنے ملکوں کو جانے کے بعد زائرین ان کبوتروں کی رونقوں کو اپنی یادداشت میں تازہ رکھتے ہیں۔ دوستو ذرا رکیے اور جہنم سے بچنے کی دعا سنتے جائیے، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے تاکہ اگر آپ یہ دعا بھول بھی جائیں تو ویڈیو کی مدد سے آپ دوبارہ اس دعا کو یاد کر سکیں۔ پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، یعنی یوں کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، تو جہنم اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے اے اللہ اس شخص کو جہنم سے پناہ دے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔